خیال ہے مرزا اس مضمون کے لیے اس سے اچھا عنوان نہیں ہو سکتا، ہم سب چور ہیں۔ گھر میں ٹی وی تک تو موجود ہے نہیں، بڑے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ڈش لگواؤں گا، ڈش۔ میں تو وقت پر سونے کی حسرت لے کر مر جاؤں گی۔ 9 بجے سے تکیا لیے گھوم رہی ہوں، اس کمرے میں چاروں شاید لوڈو کھیل رہے ہیں، اس کمرے میں تمہارے دوستوں کا آنا ختم نہیں ہوتا۔ یہ خوفناک کون تھے بھلا؟ ادیبوں کے حلقے سے تھے۔ اتنے سیاہ فام لوگوں سے راتوں کو مت ملا کرو، میں نے تو ذرا سی جھلک دیکھی، میں سمجھی منہوس لائٹ چلی گئی ہے۔ کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ ارے بھائی، پریشان حالی کے سبب ادب سے ناتا توڑنا چاہتے تھے، زندگی چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو کہ ناتا توڑنے کے لیے صرف میرا ہی کمرہ رہ گیا ہے؟ کس لیے آئے تھے یہ پوچھ رہی ہوں تم سے میں۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ مانگ رہے تھے، اب کہو۔ زہر خریدنے کے لیے لوگ؟ پیسے کیا ان کے ابا واپس کرتے ہم کو؟ زندگی عذاب کر دی ہے تم نے۔ پچھلے 30 برسوں سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب مجھے آمد ہو رہی ہو اور جب میں لکھ رہا ہوں تو بیچ میں بک بک مت کیا کرو۔ اور میں نے تم سے 10,000 دفعہ کہا ہے کہ جب میں بول رہی ہوں تو مت لکھا کرو۔ بول رہی ہوں تو مت۔ یہ بتاؤ کیا لکھ رہے ہو اس وقت؟ میرے مرنے کے بعد جس سے تم شادی کرو گی اس کے لیے مفید پوائنٹس لکھ رہا ہوں۔ خوش ہوئی اب؟ تم کیا مرو گے تم کیا مرو گے میرے ساتھ؟ ارے تخت پہ زندگی گزارنے والے نہیں مرتے۔ تخت نہ تو ٹرک کے سامنے آ سکتا ہے، نہ منی بس کے نیچے، اور نہ ہی لمبے ٹرک کے پیچھے۔ مر گیا نا تو روتی پھرو گی، گاتی پھرو گی، کس جہاں میں کھو گئے مرزا، کس جہاں میں کھو گئے، سمجھی تم؟ ارے مرزا، ہونے پر یاد نہیں کرتی تو کھونے پر کیا خاک یاد کروں گی میں؟ 4 جوان بیٹوں کی ماں، اتنی شرط، اس قدر محتاج شاید ہی کوئی ہو۔ 12 گھنٹے لوڈو، 12 گھنٹے شاید، اوندھے پڑے لوڈو، سیدھے پڑے شاید، اوکھڑو بیٹھے لوڈو، اوکھڑو بیٹھے شاید۔ کیا بات ہے، آج تو اپنی بہنوں پہ آنے میں بہت دیر لگا دی تم نے، ہیں؟ ہائے میرا، کیا بات یاد کرا دی تم نے۔ فریدہ کے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں، تینوں CSP افسر۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ 3 بیٹے، تینوں CSP، ایک بھی ڈھنگ کا نہ نکلا۔ ارے اگر کوئی ماں باپ نیکی کرتے نا تو وہ اولادوں کے آگے آتی ہے۔ بتاؤ، 3 بچے اور تینوں CSP، صبح CSP، شام کو OSD، صبح ITO، شام کو PTO۔ حمیرہ کے 3 گھٹنے، حمیرہ کے 3 بیٹے، تینوں ماشاءاللہ سے امریکہ میں بڑے بڑے سرجن۔ انہی سرجنوں کی وجہ سے تو امریکی ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ سینکڑوں امریکیوں کو لکڑی کے تابوت میں لٹا چکے ہیں، سمجھے؟ ویتنام میں اتنے امریکی نہیں مارے گئے جتنے تمہاری حمیرہ کے 3 مار چکے ہیں۔ سرجن ہیں۔ مرزا، تم کبھی بھی میری بہنوں کی اولادوں سے خوش نہیں ہوئے، ہے نا؟ ارے چھوڑو تم، کیا تمہاری بہنیں ان کی اولادیں؟ سنتے سنتے کان پک گئے ہیں۔ گزشتہ 30 برسوں سے یہی تو سن رہا ہوں میں۔ فریدہ کے 2، سمیرہ کے 3، حمیرہ کے 2، فرزانہ کے 5۔ فرزانہ کے 5؟ مرزا، یہ بتاؤ کہ یہ فرزانہ میری کون سی بہن ہے؟ تمہاری جو بہن تھی نا، ہاں، آخری، ہاں، سمیرہ، ہاں،
اس کے بعد آپ کی امی اللہ میاں کو پیاری ہو گئی. اگر صرف اپنے میاں کو پیاری ہوتی تو اگلے سال ان کے وہاں پیدا ہوتی فرزانہ اور اس کے ہوتا پورے 5. رضوانہ کے دونوں فوج میں خوبصورت ذہین بہادر. آگے چلو. ہمارے 4 صوبے نہیں 4 منصوبے. بخت 4 کے 4 شاعر. اوندھے پڑے لوڈو سیدھے پڑے شاعر. شیر 2 کمرے کے گھروں کو کمبختوں نے جنگل بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. سوائے شاعری کے اور کچھ آتا ہی نہیں کمبختوں کو. پرسوں میں نے اس سے کہا عرفان سے کہ ذرا صحن سے میز اٹھا لو. کہنے لگا اماں میں نہیں آ سکتا, میں ذرا منظور کا مصرع اٹھا رہا ہوں. بھائی واہ سبحان اللہ. کیا کہنے اس کیا کہنے نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا بچوں والی بات کرتی ہو. ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف شاعر بن سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی رگوں میں ایک ادیب کا خون دوڑ رہا ہے. کون ادیب؟ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ کون ادیب؟ ارے میں ادیب, میں مرزا نذیر الدین خلیج بریلوی. کون ادیب کہنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ سرسوں کی طرح مت پھولو, آپے میں رہو. کون ادیب؟ بڑے آئے ادیب. پتا نہیں کیا سوچ کر ابا نے ہاں کر. ہم تو بابل کھوٹے کی گئیاں ہاں کو جگر کو ہٹ جائے لکھی بابل میرے. ایک تو صاحب یہ حضرت امیر خسرو کی جو پوئٹری ہے اس نے ظالم عورتوں کو اس قدر مظلوم بنا دیا ہے. ہم تورے بابل کھوٹے کی گئیاں ہاں کو جدھر کو ہاں کو لکھی بابل مورے. ارے تمہارے بابل لکھی نہیں خبتی تھے, سمجھی تم. 30 برس ہو گئے ہیں تمہیں ہکے ہوئے اور اب ان 30 برس بعد تمہیں دکھ ہو رہا ہے ہکنے کا. بات کرتی ہو. اور سنو, جہاں تک یہ ہانکوں کا تعلق ہے نا تو جتنی ہانکو فیملی تمہاری ہے اتنی ہانکو فیملی تو اس گریارس پر نہیں ہوگی. ہم تو بابل کھوٹے کی گئیاں. ارے بتاؤ 30 برس ہو گئے ہیں شیر کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. ارے گیا گناہگار ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہتا کہ اپنی پسند کی چیز قربان کر دو. اگر نیک ہوتا گیا تو آج گیا کی 25ویں برسی ہوتی. 25ویں. کھوٹے کی گئیاں. بیٹھے ادھر جا کے سر پہ کھڑی. بیٹھ رہی ہوں اور سو رہی ہوں. اگر قلم کی بھی آواز آئی نا تو دیکھ لینا مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. ٹر 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 میں نہیں کرتی. بیگم صاحبہ وہ منظور میاں کہہ رہے ہیں 3 ٹاپ ملکی شاعر کھانا کھائیں گے. یہ کوئی آپ نئی اطلاع لے کے نہیں آئے ہیں. منظور بتا چکا ہے مجھے پہلے. منظور کو ذرا یہاں بلائیں. بڑا تنگ کیا اس منظور نے مجھے. یہاں بلائیں. کیا بات کرتی ہو بیگم, منظور کیا تنگ کرے گا بیچارہ. ارے وہ تو سیدھا سادہ سا ہے. منظور تو مجھے شادی کے دن سے تنگ کر رہا ہے. اس دن منظور نہ کہتی تو آج آزاد ہوتی, اڑتی پھرتی. دیکھنے والے کہتے وہ جا رہی ہے چمگادڑ اڑتی, وہ آ رہی ہے چمگادڑ پھرتی. آپ لوگ کھانا کھا چکے, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. 4-5 آدمی ہیں, کیا پکاؤں؟ بیگم صاحبہ کوئی سمپل سی ڈش بتا دوں. کلیجا میرا. گلے گا نہیں, وہ سمپل سی ڈش پوچھ رہا ہے. بھائی ایسا کرو مولا بخش, تم بازار جاؤ اور کچھ ٹکے اور کباب وغیرہ لے آؤ, سمجھے؟ میاں صاحب بہت سی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے. بازار جاؤ کباب ٹکے لے آؤ. گھر کے اقتصادی بحران پہ بھی نظر ڈالنا چاہیے. دوپہر میں بازار سے صرف پودینہ لانے میں کافی مشکل ہوئی. تیز ہوا نے ساتھ دیا, پودینہ اڑ کر ٹوکری میں آ گیا. بس بہت ہو چکی. فریج میں کیا ہے؟ وہ تو کھیتوں کی چھوٹی دکھائی دیتا ہے.
حد نگاہ تک برف ہی برف اور کچھ نہیں ہے۔ میاں جی نیچے کے خانے میں ایک نوجوان جھینگر مستی میں دھمال ڈال رہا تھا، بہت خوش تھا، میں نے نہیں مارا۔ سن رہے ہیں آپ؟ فریج میں جھینگر؟ جھینگر میں فریج ہونا بہت مشکل ہے مرزا۔ میں کہتا ہوں اٹھ کے گفتگو کیجیے آپ مجھ سے، اٹھیے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے 2 مضامین چھپے تھے، ادبی باغیچے کے عنوان سے اس کی خاصی آمدنی ہوئی تھی، ذرا بتا سکتی ہے کیا حساب ہے اس کا؟ وہ گٹر باغیچے میں چلے گئے، 100 مرتبہ بتا چکی ہوں ان ادبی باغیچوں کا حساب میں تمہیں۔ سو جائیے خدا کے واسطے اور اپنے اس نر خرے پر رحم کیجیے، اور اپنے اس نر کو جسے آپ خر سمجھتی ہیں گفتگو کرنے دیجیے۔ حساب مانگا تو بک بک شروع۔ ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار وہ منظور میاں کی خواہش ہے کہ چکن بریانی ہو جائے۔ ارے ہو جائے ہو جائے، اس سے کم از کم منظور میاں کے تازہ دم ہونے کا اندازہ تو ہوتا ہے۔ چکن بریانی کوئی ربائی نہیں جو بیٹھے بیٹھے ہو جائے۔ آلو ساگ اور ماش کی دال بنا دو۔ کہہ رہے تھے ٹاپ کے شاعر ہیں۔ ویسے بیگم صاحبہ میری توبہ، میں جب تک زندہ ہوں میں آلو کو ہاتھ نہیں لگانے کا۔ ارے عرفان میاں آلو کو دیکھ کر قومی سے سرکاری زبان پہ اتر آتے ہیں، میرے بزرگوں کی حد پار کر جاتے ہیں۔ پرسوں رات انہوں نے آلو ساگ دیکھ کر میرے نانا نانی کا بولتا بنا دیا۔ عرفان کی زبان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے آلو نے اس کا؟ معصوم سی ترکاری ہے، مصیبت میں شاعروں کے کام آ جاتی۔ معصوم سی شاعری ہے، مصیبت میں کام آ جاتی ہے۔ سالہ آلو، یہ آلو تمہیں اس وجہ سے پسند ہے کہ یہ آلو تمہاری ماں کو بھی پسند تھا، بغیر خالو کے زندگی گزارتی مگر بغیر آلو کے ایک کھانا نہ گزرا۔ جب دیکھو آلو صاحب، جب دیکھو آلو، ارے آلو پالک، آلو گوبھی، آلو گوشت، آلو سویا، آلو جاگا۔ ہاں بات سنو میاں، اب اگر اس گھر میں تم نے آلو پکایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے سرکار، میں چکن بریانی بنا دیتا ہوں، اپنی مرغی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ کیا بک رہے ہو؟ گھبراہٹ میں عزت کی جگہ مرغی نکل گئی، معاف کر دیجئے، عزت کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ویسے آپ جو چاہیں گے آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی گفتگو سے مطلب راجولا کر دیتے ہیں۔ ارے جاؤ بھائی جاؤ، فضول باتیں۔ چہرے کی آمدنی نہیں اور نوکر کے ساتھ یہ سلوک۔ آمدنی ہوتی تو باپ بیٹے مل کر نوکر پر لاٹیاں برساتے۔ یہ کیا بڑبڑا رہا ہے بھائی؟ چکن بریانی کی ترکیب یاد کر رہا ہے۔ چکن بریانی کی ترکیب میں یہ لاٹھی کہاں سے آ گئی بھائی؟ مرزا، رامپور میں چکن گلتی نہیں تھی تو اس کو لاٹھی مار کے گلایا کرتے تھے۔ اب میں سو رہی ہوں، دیر سے اٹھوں گی۔ اچھا سو جاؤ سو جاؤ۔ میں سو رہی ہوں دیر سے اٹھوں گی؟ ارے ہم تو کہتے ہیں سو جاؤ اور روز میچر اٹھو۔ بتاؤ، بلی کی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہیں اور پھر اٹھتے ہی تانوں کے پنجے مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ چکن بریانی، ایسا کرو اپنا وہ دے دو چکن کا کرتا الماری میں سے نکال کے، معلبہ شو، اس میں چاول ابال دے، چکن بریانی کھائیں گے۔ ارے افلاطون تو مرزا خواہ مخواہ بدنام ہے، بیگم کہوٹا کسی کی نہیں سنتی، بس اپنی اپنی۔ 1000 مرتبہ کہا اس منحوس گھنٹی کو میرے کمرے سے نکلوا دو۔ بات سنیے، زیادہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت آیا کون ہوگا؟ آپ کی چہیتی بیگم تمنا کلیم۔ ایک بات ہے، تم خواہ مخواہ بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ بھائی وہ تو سیدھی سادی معصوم سی شاعرہ ہے، رہتی ہے وہ یہیں کہیں، عطا پتہ معلوم نہیں، کبھی کبھار اصلاح لینے چلی آتی۔ نہ وہ سیدھی سادھی ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ وہ بھولی سی ہے، اور وہ رہتی یہیں پر ہے، اس لیے تم کو عطے کی ضرورت ہے نہ پتے کی۔ صحت چلی گئی، حرکتیں نہیں گئی۔ مخائی تم تو بیگم تمنا کلیم کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ میں تمنا کلیم کے پیچھے پڑی ہوں، وہ تمہارے پیچھے پڑی ہے، تم میرے پیچھے پڑے ہو، حساب برابر ہو گیا۔ ہائے ہائے، غالب زندہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ تمنا کا دوسرا قدم مرزا کے کمرے میں ہے۔ مرتے مر گئے مگر یہ نہ معلوم کر سکے کہ تمنا کا دوسرا قدم کہاں پر ہے، اور میرے مرزا تمنا پہ غالب۔ اب بتاؤ
کہاں ہے بیگم تمنا کلیم؟ بولو. یہ گھنٹی بھی بیگم تمنا کلیم کی ہی تھی، اور یہ مسلسل بجائے جائیں گی جب تک یا تو بجلی نہ چلی جائے یا دروازہ نہ کھل جائے. ارے پہلے دیکھ تو لو کہ کون آیا ہے، فضول بولے چلی جا رہی ہو. گھنٹی گھنٹی گھنٹی، کیا پی ایچ ڈی کی ہے تم نے گھنٹی پر؟ جاؤ توتا لو فال نکالنے کے لیے، بیٹھ جاؤ وہاں بدتر روڈ پر. صاحب جی وہ بیگم کلیم آئی ہیں. چلو چلو چلو. بھائی بیگم ایک بات بتاؤ، ہم گھر میں موجود ہیں یا رفیق بھائی کے ساتھ باہر گھومنے گئے ہیں؟ ویسے ماشاءاللہ آج تو تم نوبیاختہ لگ رہی ہو. ہاں آدھی رات کو غیر مطبوع کلام لے کے غیر اخلاق استاد کے پاس منہ اٹھائے چلی آتی ہیں. چلو اٹھو، باہر جا کے مل لو ان سے. آدھا بھابھی رہو. بھائی یہ خالی رہو سے کیا مراد ہے آپ کی بیگم؟ اب جیتی تو میں کہہ نہیں سکتی، جینا مرنا تو اس کے ہاتھ ہے بھابھی. تمہارا جینا مرنا کیا مرزا کے ہاتھ ہے؟ نہیں بھابھی، اوپر والے کے ہاتھ. تو پھر یہ ہاتھ نیچے کی طرف کیوں اٹھایا ہے تم؟ وہ مونڈا اترا ہوا ہے نا، ہاتھ پورا نہیں اٹھتا. شاعرہ کا مونڈا اتر گیا. کیا انوکی سے اسلحہ لینے گئی تھی؟ بیگم بیگم ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا. بیٹھو بھائی بیٹھو. شکریہ. کبھی کبھی انسان کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے لے آئیے. بیگم کلیم کتنی مرچی؟ مرچی چینی کہنا چاہ رہی ہیں. 2 چمچے اونلی. تمہارا 1 چمچہ تو یہ مونڈھے پہ بیٹھا ہے لونلی. خیر چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ شاعرہ ہوں، غلط بیانی سے کام نہیں لوں گی. غزل پھنس گئی تھی. کسی پلمبر کو بلواتی نکلوا لیتی. اب مرزا پھنسی ہوئی غزل کیسے نکالیں گے؟ بیگم 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 خدا کے لیے جائیے، کب چائے لے آئیے. جائیے. میں پوچھتی ہوں، کبھی آپ نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی مرزا جان؟ آہستہ بولو، ہو سکتا ہے وہ یہیں کان لگائے سن رہی ہو. پر جان کہنا تو خلوص کی نشانی ہے. ارے چپ ہو جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو ہمارے خلوص کی بربادی ہو جائے گی. مرزا صاحب آپ اپنی بیگم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کلیم تو میرے سے نہیں ڈرتے. ارے صاحب، کلیم صاحب ٹھہرے مہذب وفادار انسان، وہ آپ سے کیوں ڈریں گے؟ البتہ آپ ان سے بہت ڈرتی ہیں. جی ہاں، یہ تو خود میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں. ہائے، ایک ہمیں دیکھیے 30 برس ہو گئے، آج تک ہماری بیگم ہم سے نہیں ڈری. خیر چھوڑیے. اچھا یہ بتائیے کون سی غزل ہے؟ یہ رہے 7 شعر. لائیے. بیٹھو وہاں، بیٹھو وہاں، بیٹھو بیٹھو. ارے بیٹھو. تم کیا چاہتی ہو کہ 4 آدمی مجھے کاندھے پہ لے جائیں اور تمہارے یہ 7 شعر یہیں پڑے رہے؟ توبہ ہے، آج تک میری نظر سے اتنا ڈرپوک ادیب نہیں گزرا. ادیب تو بہت بہادر ہوتے ہیں. بھائی واہ، بڑی ترقی کی ہے صاحب آپ کے خیالات نے. مگر مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا غزل وزن سے گری ہوئی؟ جی نہیں، یہ غزل وزن سے نہیں، البتہ شرم سے گری ہوئی ہے. کیا مطلب ہے مرزا صاحب؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ کیا خرابی ہے اس غزل میں؟ 7 اشعار ناقابل طباعت، ناقابل سماعت، ناقابل ضمانت.
ارے اردو ادب میں کسی مرد نے ایسی شاعری نہیں کی جیسی آپ نے کی ہے. ارے آپ کے شعر کے سامنے منٹو کا سارا کام چیونٹا ہے, چیونٹا. اور فہمیدہ ریاض کی شاعری چنا, وہ بھی بغیر بھنا. ارے یہ اشعار جرت کے منہ پہ تماچا ہے, تماچا. لیکن مرزا صاحب انہی ساتوں شعروں نے تو دبئی کا مشاعرہ لوٹ لیا تھا. اسٹیج پہ لوگ چیخ چیخ کر واہ واہ کر رہے تھے. سنیے, ایسے اشعار اسٹیج پر بیٹھ کے نہیں, مچان پہ چڑھ کے سنے جاتے ہیں. یہ رکھو, یہ رکھو. اس سے پہلے کہ بیگم ان کو دیکھے اور میرا 2 غزلہ بنا دے, ان کو اپنے پاس رکھو. ارے ان شعروں کی اصلاح تو سرکس کے شیر کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کے شاعرہ کے ہنٹر مار مار کے کرنی چاہیے, اور ہر شے ٹھیک ہونے کے بعد شاعرہ اچک کے اسٹول پہ بیٹھ جائے. میں جا رہی ہوں مرزا صاحب, لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی حرکات اور آپ کی سکنات آپ کی سوچ سے بالکل مختلف. میرے شعر گندے نہیں ہیں, آپ کا مغز گندا ہے. معاف کیجیے گا, میں آپ کہہ گئی, تمہارا مغز گندا ہے. ارے گھٹیا ہوٹلوں میں کھانے کھا کھا کر تمہاری زبان بھی گھٹیا ہو گئی. مغز سے کیا مطلب ہے؟ خدا حافظ. ٹھہرو. کیوں؟ مڑو. مگر کیوں؟ میں تمہارا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس کے بعد اصلاح کے لیے تم آؤ یا نہ آؤ. کراچی استادوں سے بھرا پڑا ہے. استاد تاڑو, تاڑو جتنا آپ مجھے دیکھتے تھے اس سے آدھا بھی اگر میری شاعری کو دیکھتے تو آج میں صفحے 2 ان کی شاعرہ ہوتی. اپنا یہ ادبی خولا اتار دیکھیے. بڑے آن بان والے بنتے ہیں, پلنگ کی بان کی طرح آپ کی آن میں بھی جھول آ گیا ہے. تاڑو, بتائیے. تاڑو کہہ رہی, طریقہ ہے تم حال بلا. آئے آئے ہمارے گانے میں بھی تھا. پھنسے ہوئے شیر لائی تھی, مگر گئی ہیں بفرے ہوئے ببر کی طرح, بری طرح کچھار رہی تھی. چکر کیا ہے؟ کچھ نہیں, یہ کپ یہاں رکھ دو. ایک کپ بنایا ہے اپنے لیے. بات سنو بیگم, کچھ خدا کا خوف کرو. ارے بھائی تم ادبی گھرانے کی بہو ہو. یہ چائے بنایا تھا غلط ہے, چائے بنائی تھی. چائے نہیں, جوشاندہ ہے. بنائی تھی. ارے بھائی بنایا تھا ٹھیک ہے. اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی تھی, کیا ہوا؟ کچھ نہیں, چھینک آ رہی تھی ان کو. میں نے کہا کہ بھائی مجھے چھینک سے سخت نفرت ہے, باہر جا کے چھینکو. تو گئی ہیں وہ نکڑ پہ چھینکنے کے لیے آتی ہوں گی. فضول باتیں مت کرو مرزا, صحیح صحیح بتاؤ. اور ہاں, وہ تمہیں مرزا جان کیوں کہہ رہی تھی؟ ارے دیکھو دیکھو دیکھو, اصل میں وہ خان کہنا چاہ رہی تھی, نقطہ پھسل کے نیچے آ گیا, اس لیے وہ اچھی طرح ادا نہ کر سکی. شک کو انٹرنیشنل شک, نیشنل شک, خواہ بخواہ شک کرتی رہتی ہو, شک کرتی رہتی. ارے بھائی دیکھو کیسی عجیب بات ہے, غزل کی ذرا سی میں نے برائی کی تو ناراض ہو گئی. غزل تھی کہ انارکلی؟ انارکلی؟ ہاں, دیوار میں چنوانے کے لائق, سارے شیر ہڑپ کر جانے والے. خیر وہ اتنی معمولی معمولی باتوں پر ناراض ہونے والی تو نہیں ہے. ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا, اس لیے کہ تمہاری گفتگو میں تہذیب کا فقدان ہے اور ان کی جستجو میں تہذیب کا فقدان ہے. بتاؤ. استاد تاڑو کہہ گئی. تم ان کو گھورتے بھی تو بہت ہو. دیکھو بیگم, ایک بات کان کھول کے سن لو, اردو ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, جس کی اصلاح کی جاتی ہے اسے گھورا بھی جاتا ہے. ہمارے بعض استادوں نے تو بغیر اصلاح کے بھی گھورا. سمجھی, مرزا رسوا 25 برس امراؤ جان کو گھورتے رہے, تب کہیں جا کے رسوا ہوئے.
अरे छोड़ो, मुझे मत समझाओ। घूरने और देखने में जो फर्क है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तमन्ना कलीम को देखते ही तुम्हारी आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे पाकिस्तानी सूटकेस बंदी होने पे नहीं आती हैं। हाँ, सारे शायर, सारे फनकार एक जैसे, उर्दू अदब से वाकिफ, औरत के अदब से ना वाकिफ। हद होती है। देखो, इधर बैठो बैठो, मैं समझाता हूँ। तुम बैठो बैठो बैठो। देखो बेगम, मैं तुम्हें आज एक बात साफ तौर पे समझाना चाहता हूँ। देखो बेगम, तमन्ना कलीम और मेरे दरमियान शराफत और बुजुर्गी की खलीज हाइल है। अब तुम खामखा उसमें बोहतान के चप्पू क्यों चलाती हो तुम? आज सोचा था कि जल्दी सो जाऊंगी, उधर मुशायरा इधर दंगल। पता नहीं अब बनी क्या देखकर हाँ करती थी। बात सुन लो कान खोल के। मैं पिछले 30 साल से ये सुन रहा हूं, आज इसका जवाब भी देता हूं। समझी तुम? तुम्हारे वालिद ने पहले छुप के हमारे खानदान को देखा, हाँ, उसके बाद छुप के मुझे देखा, तब हाँ की थी उन्होंने। तो अब्बा को ले जाते, मैंने क्या बिगाड़ा था? हाय हाय, अरे बेगम है नाशुक्री। अरे शुक्र भेजो खुदा का, अदीबों का घराना तो नसीब वालों को मिलता है। ये क्या अदीबों का घराना लगाया हुआ है? चलो किसी एक ऐसे अदीब का नाम बता दो जिसको खानदान के अलावा भी कोई जानता हो। मेरे वालिद तुम्हारे खुसर बरेली। अब ये मत कहना बरेली के मशहूर अदीब थे। मुझसे फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना कहूं भाई, मैं क्यों ना कहूं? क्यों? इसलिए कि उनके लिखे हुए अफसानों से ज्यादा शोहरत उनके लगाए हुए कबाबों की थी। क्या बेगम, तुम हद से गुजर रही हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यानी किबला कबाबिये थे? यानी मेरे वालिद मरहूम बदरुद्दीन खलीज बरेलवी कबाबिये थे? बेगम, मैं तुमसे कहता हूं अपने कबाब फौरन वापस लो अपने कबाब। मेरा मतलब है अपने अल्फाज वापस लो। तौबा तौबा तौबा, हाय 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 हाय। अब्बा मुआफ कर देना अपनी बहू की इस नादानी को। अरे गुस्से में कह गई होगी। अरे तौबा करो, अब्बा को कबाबिया कहा तुमने? जानती नहीं तुम मेरे वालिद मरहूम को? हाय हाय, सफेद पाजामा, ये समझ रहे, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी और वो चांदी का हुक्का, उसके साथ में रखी अंगीठी, हाय, हाथ में सोने का कलम। वाह वाह, और तुम उनको कबाबिया कह रही हो? वाह 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 वाह, सफेद पजामा, चिकन का कुर्ता, मलमल की टोपी, सामने अंगीठी, हाथ में कलम के बजाय सीख दे दो तो यही डिजाइन कबाबिये का है। अरे तुम क्या जानो, मेरे नाक़िद अहदे गुज़िश्ता के बेहतरीन वालिद थे। मिर्जा फिर कुछ गलत कह गए हो। हाय, ओहो नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे वालिद अहदे गुज़िश्ता के बेहतरीन नाक़िद थे। हाय हाय हाय, और तुम उनको कबाबिया कहती हो? हाय हाय हाय। मिर्जा, अदीब कबाबिया हो सकता है, कबाबिया अदीब हो सकता है। इंसान में सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब कबाबे सीख की तरह इस तरह मत हिलो, मत करवटे बदलो। हाय 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 हाय, अरे मुझे बूए बाप आ रही है। अब्बा हुजूर के ऊपर कटी हुई प्याज दिखाई दे रही है, उनकी टांगों से पजामे का धागा लिपटा दिखाई दे रहा है। ये क्या बदतमीजी है मिर्जा। अब अगर तुम इस तरह उलटते पलटते रहे ना कबाब की तरह, तो मैं नीचे लाके अंगीठी रख दूंगी। हाय, डर गए? भाई इन 30 सालों में यही हमने जाना है कि तुमसे कुछ बईद नहीं है। भाई देखो, तुम बिला वजह इस कदर झगड़ा कर रही हो। भाई मैं मानता हूं, यानी पुराने जमाने में एक अच्छे कबाबिये भी बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते थे। अब उस जमाने को छोड़ो, इस जमाने की बात ले लो। अरे तुम जानती हो, इस्माइल मीरठी ने सारी जिंदगी अशार कह के इतना पैसा नहीं कमाया जितना ये मीरठ के गोला कबाब बनाने वालों ने कमाया। गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगी, सोने दो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। लेकिन बेगम,
ایک بات سنو، ٹھہرو، ایک بات سنو، تم صرف مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ یہ تم والد مرحوم کو کبابیہ کیوں کہتی ہو؟ اس لیے کہ جب میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی تھی تو اس کمرے میں سے 260 سیخیں اور 16 کتابیں نکلی تھی. اگر زیادہ ادیب ہوتے تو 260 کتابیں اور 16 سیخیں نکلتی. سنو، یہ پھر تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو. اگر روح کا تعلق دنیا سے ہوتا تو ابا حضور اس وقت وہی سیخیں لے کے تمہارے ارد گرد رقص کر رہے ہوتے. بات کرتی ہو. اچھا ٹھہرو، میں ابھی اس جھگڑے کو ختم کرتا ہوں. چلو فرض کرو ابا حضور کبابیہ تھے. فرض کیا کبابیہ تھے؟ بھائی اب تم سے بحث کون کر سکتا ہے؟ کون بحث کر سکتا ہے؟ یہ مان لیا کہ قبلہ والد مرحوم کی توجہ اشعار سے زیادہ اس کاروبار کی جانب تھی جس کی جانب ابھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے. مان گئے؟ ارے بھائی، کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم ان کی بہو ہو. اس ناطے تمہیں کم از کم ابا حضور کے قیمے پہ پردہ ڈالنا چاہیے. میرا مطلب ہے تم نے تو ہمارے خاندان کی عزت کو دھاگے میں لپیٹ کر سیخ پر لگا دیا. بس اس پہ نیبو نچوڑنے کی کسر باقی رہ گئی. گھر میں بڑی بڑی سیخیں موجود ہیں اور بہت ساری انگیٹھیاں موجود ہیں. 4 جوان بیٹے مدد کے لیے ہیں اور مولا بخش تمہارا خاندانی ملازم ہے کباب لگانے والا. ارے تم حد سے زیادہ نہیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہو. بات کرتی ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے ایک پاکستان کا اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا شاعر اب کبابوں کی دکان کرے گا؟ یہ وقت رہ گئی ہے ہماری. وہ آواز لگائے گا وہاں کھڑا ہو کے، ادبی کباب، نثری گردے. ہو گئی واہ، اتنا بڑا ادیب اب کباب بیچے گا. مرزا، میں کچھ نہیں کہہ رہی. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ لوگ اپنا اصلی پیشہ چھوڑ کر دوسرے پیشے میں کیوں لگ جاتے ہیں. ارے 30 برسوں میں اس منحوس قلم سے اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا 30 دنوں میں ایک سیخ سے کما لو گے. توبہ توبہ توبہ، سارا مزہ خراب کر دیا. کیا ہوا؟ ارے ہوا کیا، یہ تمہاری بک کی وجہ سے یہ مضمون کے آخر میں لکھ گیا کہ اگر میر کے اشعار سمجھنے ہو تو میر پر کچا پپیتا لگانا پڑے گا. ارے بھائی، میرے والد محترم جو تھے ان کے صرف کبابانہ کارنامے نہیں تھے، 2 کتابیں بھی لکھی تھی انہوں نے تنقید کی. جی ہاں، تعریف آتش اور تنقید ناسخ. کیا کتابیں تھی، سبحان اللہ. سبحان اللہ، جو چھپنے کے بعد ایک نہ بکی. 4 بکسے تعریف آتش اور تنقید ناسخ کے دریا میں بہانے پڑے. بھائی دیکھو، اب یہ بکنا نہ بکنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بڑی بات ہے کتاب کا لکھنا. سمجھی؟ بڑی بات ہے. ارے یہ تعریف آتش اور تنقید ناسخ لکھ کر والد بزرگوار نے مجھے بلا کے میرے ہاتھ میں یہ کتابیں دی اور کہا کہ بھائی بیٹے، میں نے ایک نیک کام کیا ہے، یہ لو اور دریا میں ڈالا جا کے. ارے وہ آخری کتاب اگر لکھ جاتے تہلکا مچا دیتے. دلی کے ادب کے عنوان سے لکھ رہے تھے وہ کتاب. بس وہ لکھ رہے تھے، اسی دوران ان کا مسالہ پرواز کر گیا. میرا مطلب، ابا حضور معاف کر دیجئے گا، آپ کی بہو نے کبابوں میں ایسا الجھا دیا کہ روح کو مسالہ کہہ گیا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ابا حضور کتاب لکھ رہے تھے آخری، اور اسی دوران ان کی روح پرواز کر گئی. آؤ بھائی، قبلہ والد کے لیے فاتحہ. سنو، یہ فاتحہ لیٹ کے نہیں بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے. جن کے لیے پڑھ رہے ہو نا وہ بھی اس وقت لیٹے ہوئے ہوں گے. ارے جاؤ، مت پڑھو. تو پڑھے ہیں جذبہ دل
چلتوں پر آواز سفر پر نازاں ہے منظور نظر، شاعر شمال، سب سے بڑے صاحبزادے، مگر سب سے بڑے تمہارے یہاں طنز کی نشتریت بہت ہے، جبکہ ابا کی خصوصیت ہمدردانہ انداز نظر ہے. کیوں ابا؟ ہاں بیٹے. ابا آپ کو کھانے کی طلب تو مل چکی ہوگی. ہاں ہاں. ٹاپ پوئٹس ہیں. ٹاپ؟ ارے ٹاپ گھوڑوں کی ہوتی ہے، شاعروں سے کہاں ملا دی، انگریزی آتی نہیں، بولیں گے ضرور. ٹاپ. ابا ٹاپ ایک لفظ ہے، اب آپ ہی بتائیے بھلا اس میں انگریزی کی کتنی غلطی ہو سکتی ہے. اماں کے میٹرک ہونے نے تو ہماری زندگی عذاب کر دی ہے. 2 کمروں کا گھر جنگل بنا کے رکھ دیا، جس کو دیکھو منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، گنگناتا، بڑبڑاتا. ارے نہ آنے کا وقت نہ جانے کا وقت، لعنت ہے ایسی زندگی پر. گھر کے 4 کرتی تو 4 اور بلا لیے تم نے. ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہے کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی. ارے کیا کہنے بیٹا، سبحان اللہ، مقرر مقرر. آداب آداب. ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی. لگ رہا ہے دماغ میں دستی بم پھٹ گیا. اماں یہ دستی بم نہیں ہے، یہ تنگ دستی بم ہے، جو ہر شاعر کے یہاں کبھی نہ کبھی پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے. ارے واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی. ارے سبحان اللہ کیا کہنے، شکل تو دیکھ لو اس کی. کیا ہوا ہے بھائی اس کی شکل کو؟ ذرا ادھر آنا. جی ابا. ہے کیا یہ بالوں کا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ابے کیا صبح ناشتے میں کنگا چائے میں ڈبو کر کھا گیا تھا؟ نہیں ابا. تو پھر یہ بالوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ابا یہ اخلاقی سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ بھائی، مقرر مقرر، واہ واہ. ابا ہاں، اخلاقی اور سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے. اچھا، وہ تینوں لافانی کہاں پر ہے؟ وہ تینوں لافانی اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. سن رہی ہو صاحبزادے کی اردو کی کنٹرول لائن کراس کر جاتے ہیں. واہ واہ واہ، مقرر. آداب. وہ تینوں اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ابے تو ہے کہاں؟ وہ عرفان تو دانت مانج رہا ہے، صغیر بک بک کر رہا ہے، اور امیر خضاب لگا رہا ہے. دانت مانجنا امید، بک بک یقین، خضاب جذبات. خوب ترجمانی ہو رہی ہے. 3 لافانی. ہاں ابا سوتے میں تنقید. بکنے دے، پچھلے 30 سال سے سن رہا ہوں. چھوڑو ان کو. ابا تم چھوڑو، ماں چھوڑی نہیں جاتی، بیگم چھوڑی جا سکتی ہے. ابے باپ سے فلسفہ بول رہا ہے، فلسفہ بول رہا ہے باپ سے. نہیں ابا. بکواس بند کر. یہ بتاؤ مشاعرہ پکڑا کوئی؟ مشاعرہ پکڑا؟ ارے کوئی چھچوندر ہو گیا. مشاعرہ پکڑا؟ شاعر چمٹا لیے گھوم رہے. ارے کوئی مشاعرہ پکڑا؟ ابا عرفان اور عزیز نے تو اللہ کی رضا سے 3 پکڑے، اور مجھے امید ہے کل میں 1 پکڑ لوں گا. صغیر کے ہاتھ سے 1 نکل گیا. ابا ایک خبر سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی. اچھا، کیوں، کیا تمہارے وہاں کوئی ننھا شاعر آنے والا ہے؟ ہاں ابا ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی، ننھا شاعر کیا بکسے میں آئے گا؟ ہاں بھائی، ہم ہی بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی شاعر کے گھر میں کیا خوشخبری ہو سکتی ہے. ہاں سنتی ہو بھائی، اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے لڑکی ڈھونڈو. ان سے کہو کہ دیوان بسانے کے بجائے اپنا گھر بسائیں. میری بات سنو، ان حالات میں ان کا گھر نہیں بس سکتا. ایک بیوہ کو ان کا فوٹو دکھایا تھا. فوٹو دیکھ کر کہنے لگی، مسز مرزا، زندگی اکیلے گزارنے میں کیا حرج ہے. فوٹو دیکھ کے میں بھی اسی کی طرف ہو گئی. ابا کبھی آپ نے اماں کا فلسفہ حیات پوچھا ہے؟ آخر ہے کیا؟
بیٹے وہ آپ کو خوشی کی خبر سنا رہے تھے. چھوڑیے ابا, موڈ آف ہو گیا. کیا بتاؤں, وہ دبئی سے ہم سب کا دعوت نامہ آیا ہے. ہاں جی. ارے اتنی دیر سے یہ اطلاع دی, دبئی سے دعوت نامہ. جی بیٹے کیا کوئی مشاعرہ ہے؟ نہیں, شیخ کے چوکے دھونا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. دبئی سے دعوت نامہ آیا ہے, سننے دے مجھے. ہر وقت ابا چکن بریانی کے لیے آ جائیے گا. ہاں ہاں سنو جی. وہ ٹاپ پوائنٹس میں کون کون ہے؟ 4 تو ہم ہیں. جی. ارے ماشاءاللہ, مقرر مقرر. ابا ہاں آپ مذاق کر رہے ہیں یا آپ کے مقرر کہنے میں سنجیدگی ہے؟ جوتا کھینچ کے ماروں گا. باپ اولاد سے مذاق کرے گا کیا؟ مقرر. جی جی. 4 ٹاپ شاعر تو ہم ہیں. منظور الدین خلیج صاحب, صغیر الدین خلیج دیگر, امیر الدین خلیج نظر اور عرفان الدین خلیج بشر. توبہ, آج تو اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ گھنٹی. گھنٹی 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 گھنٹی. ارے سرکار بڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ میں نے دیکھنے کے لیے کہ کون آیا, ذرا سا دروازہ کھلا تھا. وہ مالی پونکال بٹھا رہے نا, وہ دیکھیے آپ کے کمرے کی طرف آ رہے ہیں. آنے دو بٹ صاحب کو. ارے بھکاریوں سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں وہ. پچھلے 1 مہینے میں کئی دفعہ وہ چکر لگا چکے ہیں. ارے وہ شرافت کا ہمارے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جاؤ بھیجو ان کو, بھیجو ان کو. بے شک قبلہ, بے شک. 9 بجے سونے کو آئی تھی میں تو یہاں. ہمارے کمرے میں مت جائیے گا, وہاں مشاعرہ شروع ہونے والا ہے. ہاں بیٹا, وہاں تو صرف مشاعرہ ہی شروع ہو سکتا ہے, آمدنی تو شروع ہو نہیں سکتی وہاں پر. پتہ نہیں کیا سوچ کر اس خپتی بڈھے کے پلے مجھے باندھ دیا. جاؤ جاؤ, بڑبڑ مت کرو, بڑبڑی بڑھیا ہر وقت. سلام آپا جی. وعلیکم سلام. یہ لو, دیکھیے بٹ صاحب, یہ گھر آپ کا تھا, آپ کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا. ادبی تہ خانے میں امید کی پہلی کرن. شکریہ آپا جی. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ گھر ضرور خالی کر دیں گے. ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ گھر چھوڑ دوں گی. ہم غلط اردو ہے, انسان کو بیان صرف اپنی حد تک دینا چاہیے. بولنے دیں آپ اس کو. ہاں یہ میرا آپ سے بات ہے. دراصل میں بہت امیر آدمی نہیں ہوں. ماں باپ 2 چھوٹے چھوٹے گھر چھوڑ گئے. ایک یہ ہے دادا کی نشانی, اور ایک نیا گھر لاہور میں ہے. تھوڑی سی زمین ہے, بس وہی آمدنی کا ذریعہ ہے. کیا بیگم سے کرایہ لیتے ہو؟ جی نہیں. تو پھر آمدنی کا ذریعہ ایک ہی گھر ہوا نا. دوسرا گھر بھی کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے. آپ سے کرائے کی تو نہیں, البتہ مکان ملنے کی امید ہے. لاہور والا گھر ایک سیاسی شخصیت کے پاس ہے, وہاں سے ایمان سے دونوں کے ملنے کی امید نہیں, نہ کرایہ نہ گھر. بٹ صاحب کے دونوں گھروں کے لیے یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. ہوش کی دوا کرو مرزا. بیٹھے ہیں آپ, یہ گھر بٹ صاحب کا ہے. اچھا, ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اسی خاندان کا فرد بول رہا ہے. بٹ صاحب ایک بات بتائیں, یہ گھنٹی آپ نے سونے والے کمرے میں کیوں لگوائی ہے؟ آ گئی ہیں وہ, سن رہے ہو, تمہاری چہیتی, جذباتی, آزاد شاعرہ بیگم کلیم. آپ کو کینٹی کی بات سن کے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون آیا؟ جی ہاں, مجھ سے نکاح سے پہلے یہ اونٹ کی گردن میں بندھی ہوئی تھی. ایک بات تو بتاؤ ذرا, آج یہ کلیم تمہیں کلیم میں ملے تھے یا تم نے ان سے بیاہ کیا ہے؟ میں اپنا پرس لینے آئی ہوں. اوہو, مرزا سے باز پرس میں اپنا پرس بھول گئی. پرس نہیں, پرس. پرس بھی بہت خوبصورت لگتا ہے, چھوٹا پرس اور بڑا پرس. ویسے بیگم کلیم, میرا بھی کوئی پرسان حال نہیں. سال بھر ہو گیا خوش کو گئے ہوئے, اور امریکہ کے حالات کے سمجھ میں نہیں آ رہا.
आपा, आप कहाँ की बात कर रही हैं? मैं तो ये मकान की बात, ये गारंटी भी नहीं। भाड़ में गई गारंटी, चूल्हे में गए कागज। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या आपको? आपा, आप कहाँ की बात कहाँ मिला रही हैं? बेगम कलीम, दरअसल ये मकान मेरा है और मैं चाह रहा था कि बाहर रंग हो जाए और ये घंटी जो है यहाँ से निकल जाए बाहर, बिल्कुल, और गुसल खानों में रंग हो जाए और वहां लग जाए शैम्पू। गुसल खानों में शैम्पू? शावर, एक में से ठंडे ठंडे बट और एक में से गरम गरम बट। आप, मैं शावर में से कैसे निकल सकता हूँ? ये किस किस्म की ख्वाहिश है? बेगम कलीम, साल भर हो गया। हम तो तैयार नहीं कराया बढ़ाने को, इनकी शराफत देखते हैं और चुप हो जाते हैं बस। आपा, या तो आप बहुत ज़हीन हैं और मैं। अरे भट्ट साहब, आपा ज़हीन नहीं है। वैसे आप करते क्या हैं? मैं छोटे छोटे घर बनाता हूँ और फिर गिफ्ट स्कीम के तहत अदीबों और शायरों में तकसीम कर देता हूँ। आप क्या है? मैं शायरा हूँ, आजाद। शायरा पहचान नहीं सका। कलीम साहब क्या करते हैं? इनको ढूंढते फिरते। सरकार, मुशायरा। सरकार, अरे बेगम कलीम, आप यहाँ मुशायरा शुरू होने वाला, तशरीफ ले चलें। केवल आप भी चलें, लोगों की ख्वाहिश है आप सदर बन जाएं। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। वैसे आप यहाँ कैसे आए? 600 मरतबा हल्के से गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी लीजिए, सारे चक्कर दूर हो जाएंगे। 600 दफा के चक्कर भी दूर हो जाएंगे। पता नहीं अल्लाह मियां ने दिमाग सर में दिया है या टोपी में। बताइए। जी क्या बताऊं? मेरा मतलब है भट्ट साहब आइए, बगैर तकल्लुफ के बताइए कह गई। बिला तकल्लुफ तो बताओ कहना चाहिए ना। है? चलो मियाँ, बहुत हो गई, ये उठाओ अपना पर्स। चलें आप वहां मुशायरे में चलें, भट्ट साहब आते हैं, चलिए। न जाने मुझे आपसे क्यों हमदर्दी हो गई है। आपको शायरी का शौक नहीं? 7वीं जमात में हमदर्दी पड़ी थी, बस उसी दिन से टहनी पे किसी शजर की तन्हा किसी की मदद करने को दिलो जान से तैयार बैठा हूं। आप मेरे साथ चले, राह में अंधेरा हुआ तो मैं राह रोशन कर दूंगा। और फिर आप बट को जुगनू जुगनू कह के पुकारिए, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। आप यही तशरीफ रखिए। मिर्जा साहब आइए, ये तो फैल गए। चले चले आप, मैं आता हूँ। भट्ट साहब, जब मैंने आपसे ये वादा कर लिया था कि हम आपका घर छोड़ देंगे, तो दूसरों के सामने तफसील में जाने की क्या जरूरत थी? आपा, मैं फिर बेगम कलीम से क्या बात करता? बात करने को भी तो दिल चाह रहा था ना, मुशायरा सुनने को भी दिल चाह रहा है। तो जाइए, सुनिए मुशायरा और इस घर को अपना ही घर समझिए। जी बहुत शुक्रिया जी। मुशायरा भी सुनेंगे, बात भी करेंगे, दिल भी चाह रहा है। अरे भट्ट साहब तो फरिश्ता हैं बेचारे, फरिश्ता। मुझे क्या मालूम था कि बेगम कलीम को देखते ही 5 मिनट में उनके पर निकल आएंगे। अच्छा ये बताओ, मुशायरे में चल रही हो? मुझे कहीं नहीं जाना है। मनहूस मेरा कमरा ना हो गया, वीडियो की फिल्म हो गई। अरे हर 2 मिनट के बाद इश्तहारों की तरह एरे गैरे मेरे सामने फुदकने लगते। बताइए बताओ, बताओ बताइए, बताइए बताओ, बताओ बताओ। बेगम बस करो, बस करो। अब मैं आज तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूँ कि बेगम तमन्ना कलीम जो है वो एक शरीफ खातून है। खबरदार जो उन पे तोहमत आइंदा लगाई तुमने। एक बात सुनो मिर्जा मेरी, अगर तुमने एक जुमला भी अब कहा ना बेगम कलीम की तारीफ में, तो वही जुमला तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जुमला होगा। हाँ, पता नहीं कहां कबाबियों के खानदान में फंस के रह गई, सारी जिंदगी पे कच्चा पपीता लगा के रख दिया, जहन गला दिया कमबख्तों ने मेरा तो। आइए क़िबला, मुशायरे की सदारत आपको सौंपी गई है और भट्ट साहब मेहमान खुसूसी बन गए। दौरे जदीद की बेगम की बेहतरीन मिसाल।
अरे बताओ, क्या क़िबला वालिद साहब को अदीब साबित करने के लिए ये बात काफी नहीं है कि उनका अकलौता बेटा एक नामवर अदीब है, हैं? और उनके चारों पोते जो हैं वो पोएट्स हैं? पता नहीं इस जाहिल से उनके कबाबों के बारे में सुन लिया था, बड़बड़ाती रहती है हर वक्त। बात सुनो। हाँ? तू बात सुन जरा। जी। अगर किसी शायर के गुनगुनाने तक की आवाज मेरे कमरे में आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और कोई शायर मेरा गुसल खाना इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, जा। अम्मा, गुसल खाने का वादा नहीं करता। क्यों? देखो, तुम हमारी माँ हो। हाँ। और जरूरत इजाद की माँ होती है। सख्त जरूरत शायर को न सिर्फ दरवाजे बल्कि दीवार तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। अरे को आके तो देखे इधर को, निकल यहां से। जीना हराम कर दिया कमबख्तों ने मेरा। सोचा था आज जल्दी सोचेंगे। तौबा है, आधी रात होने को आ गई। डर क्यों गए? चले जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं डर थोड़ी रहा हूं। अब जाने की जरूरत नहीं है। वापस चलें। लानत ऐसी जरूरत पर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही साथ छोड़ जाए। वापस चलें। अरे भाई, मुशायरा किधर है? आपको चाहिए एक उम्र। बेगम, बेगम, अरे बेगम, ओफो, बेगम। भाई बेगम, तुम कमाल करती हो। अरे आशुफ्ता कानपुरी के सर पे तुमने कटोरा दे मारा है। अरे वो मेहमान शायर थे, वाहिद शायर थे जो विजिट पर आए हुए हैं। अरे मैंने तो कटोरा उस मनहूस घंटी के ऊपर मारा था, अचानक वो नमूदार हो गए। माफी मांग लेना मेरी तरफ से। अच्छा हाँ, ये बताओ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे भेजा बाहर निकलने को बेचैन है। डॉक्टर को लेने गए हैं भट्ट साहब और वो बेगम कलीम। अरे तो उनको अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? अरे भाई कैसे ले जाए, जिद्दी आदमी है। जिद कर रहे हैं कि पहले गजल सुनाऊंगा। बेवकूफ आदमी। लेकिन पता है क्या बेगम, सुना है कि उनका तरन्नुम बहुत अच्छा है। अब जिसकी मर्जी आए, जिसकी मर्जी जाए है? अब मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में मुशायरा नहीं होगा। हाँ। अरे बेगम साहबा, मर गई बेगम साहिबा, खप गई। माफ कर दो बेगम साहिबा को, बख्श दो इसको। अरे वो कनाडा से कोई इफ्तिखार साहब आए, आपका पूछ रहे हैं। कनाडा से इफ्तिखार साहब? अरे कनाडा से इफ्तिखार साहब है? बुलाओ, जाओ जल्दी करो। जी हाँ, इफ्तिखार साहब आए हैं कनाडा से। वही इफ्तिखार साहब हैं, वही जिनसे तुम्हारी मंगनी हुई थी तुम्हारी। अरे इफ्तिखार साहब आए। मंगनी कुछ तय नहीं होता है, शादी का होना होता है। मिर्जा देखो, 45 बरस के बाद मेरा कोई रिश्तेदार आया है और सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, ICS। जल्दी जाओ, खुदा का वास्ता। अब ये भी बता दीजिए कि उनको लेके अंदर आना है या बाहर ही से कहीं टहलने निकल जाऊं? कभी तो संजीदा हो जाया करो, जरा जल्दी। बात और सुनो, एक बात कान खोल के अब तुम भी सुन लो, समझी? अब इस गुसल खाने के अंदर तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं जा सकता। बताओ, आशुफ्ता कानपुरी के सर पे कटोरा और इफ्तिखार कैनेडवी का इस्तकबाल। 45 बरस बाद आए हैं, रिश्तेदार हैं। आइए, इफ्तिखार साहब आ गए। आइए। आदाब।
कैसी हो चुन्नी? ओहो, चुन्नी? हमारे खानदान में बानों को प्यार से चुन्नी पुकारते थे। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। आपके खानदान में पुकारते होंगे, हमारे खानदान में तो इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया कि कोई इनको प्यार से पुकारे। हमारे खानदान में इनको फूकनी कहते हैं। हमारे खानदान की सबसे अच्छी बच्ची, हमारे खानदान की सबसे बुरी बुड्ढी। छोड़ो मिर्जा जी, इफ्तिखार भाई आप खानदान वालों की सुनाए। क्या सुनाऊं? शमीम खाला, तस्नीम खाला, नसीम खाला, तीनों को जरूर। अच्छा, तो ये तीनों खाली खालू क्या करते हैं? एक खाली है, दो दूसरी ले आए। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं वहां कनाडा में? कुछ नहीं। अच्छा, आप वहां कुछ नहीं करते, ये यहाँ कुछ नहीं करती। फजूल बातें मत करो मिर्जा, बोलने दो इफ्तिखार भाई को। बोलिए बोलिए साहब, 45 बरस बाद आए हैं, बोलिए। हाँ चुन्नी, खाने में क्या पका है? इनको जवाब देने में बड़ी देर लगेगी, कहो तो मैं बता दूं। वो हाँ, चिकन बिरयानी। कुछ और मांगता मैं। चिकन बिरयानी जिस मुश्किल से बनी है उसकी तफसील बता दूं? मिर्जा, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं भी बावर्ची खाने में देख कर आती हूँ, आप दोनों बातें करें। आइए आइए। अच्छा, कौन है भाई? किबला, आखिर आप हैं कहाँ? यही भाई। इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा। आदाब। आदाब। ये मेरी पहली औलाद है, इसके बाद होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन 3 और हैं। आदाब। जीते रहो, खुश रहो। 4 बेटे हैं ना? जा 4। आप क्या करते हैं? सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह मंजूर, वाह, कमाल कर दिया। मुकर्रर। आदाब आदाब। सीने में दूर दूर तलक बर्फ सर्द है, उम्मीद है सफेद मेरी चेहरा जर्द है। वाह वाह, बिल्कुल नई सोच, सुभान अल्लाह। ए आसमान देख ले बातिल दबा गया, टूटी बिसात दिल है, जिगर में भी दर्द है। वाह 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 वाह। भाई गजल मुसलसल है, इसको लिख के कनाडा इनके पास भिजवा दीजिएगा। आप क्या करती हैं? बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह तमन्ना बेगम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह। उर्दू अदब में पुल्टी का सेहरा तमन्ना तुम्हारे सर। वाह 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 तमन्ना पुल्टी, वाह 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 वाह। भाई मिर्जा, इजाजत हो तो एक मरतबा फिर सुनना चाहूंगा। बिसात जिंदगी खुद मैंने उल्टी, मगर सब कह रहे हैं कि तूने पुल्टी। सुभान अल्लाह। वतन से गिर गई हूँ खुद मेरी जान, मगर देखी हैं अपनी गजलें तुलती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह तमन्ना तुलती, वाह। क्या जमीन है, कच्ची आबादी का लुत्फ आ रहा है। तुलती रहो, जीती रहो, वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, वाह। मेरी एक आंख में पत्थर है शायद, न होती ये बंद और ना ही खुलती। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, नई सोच। शुक्रिया। शक्ल से तो आपको भी शायरी की समझ लगती है। जी जी, समझ थी, लेकिन अब जिंदगी में फुर्सत ही नहीं रही। कब तक थी? जी, वो पुल्टी से पहले और इनकी सफेद मेरी से जरा पहले। तमन्ना बेगम, मेरा ख्याल है हम चलते हैं, क्योंकि कनाडा वालों को सिर्फ 4-5 शोरा का कलाम समझ में आता है। तुम जाओ, मैं जरा कनाडा का माशी मसाइल पर रोशनी डालकर आती हूँ। खुदा हाफिज। मैं आपको अपनी एक नई गजल माशियत पे सुनाती हूँ। इफ्तिखार भाई, मंजूर, मैं भी आ रही हूँ, 1 मिनट। वो खाना तैयार है। अरे भैया, अभी खाना खा लेते, तुम जरा आराम से बैठो। बेटा, वो गुसल खाना कहाँ है? ये इस तरफ ही है। जरा हाथ धोने। ओहो, तो भाई मौसम की वजह से चिपक रहे हैं बराबर।
مرزا یہ کیا کر رہے ہو مرزا؟ مرزا بری بات ہے. دیکھ رہا ہوں سارے تحفے لگتا ہے تمہارے لیے لے کے آئے ہیں. اچھا چھوڑ دو تھیلے کو, چھوڑ دو. بری بات, بہت بری بات. چھوڑو. بری بات ہے, بری بات ہے. اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے بوڑھی منگیتر کے لیے سارے تحفے اور رقیب کے لیے کچھ نہیں. ہاں جا رہا ہوں مشاعرے میں, بھیج دینا اپنے رشتہ دار کو. سنو, ہاں وہ آ گئے, تم خود کہہ کے جاؤ نا, بری بات ہے. آ جائیے گا بھائی آپ بھی. افتخار بھائی وہ مرزا تو چلے گئے ہیں وہاں پہ مشاعرے پہ, لیکن کہہ گئے ہیں کہ جب آپ فارغ ہوں تو آ جائیے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بالکل. آپ ویسے کتنے دنوں کے واسطے آئے؟ کل صبح میری فلائٹ ہے. اچھا کل صبح چلے جائیں گے آپ؟ اوہو, ویسے آپ آئے تو مجھے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے. آپ یقین کیجیے. یہ تمہارے چھوٹے بیٹے ماشاءاللہ بڑے لگ رہے ہیں. جی نہیں, یہ بٹ صاحب ہیں, یہ مشاعرے کے وہ ہیں, مہمان خصوصی ہیں. اچھا اچھا اچھا. بھائی آئی ایم افتخار فرام کینیڈا. آئی ایم بٹ فرام پاکستان. مالک مکان بٹ پریشان بٹ مظلوم انسان فرام پاکستان. میرے 2 مکان ہیں, بٹ ایٹ دا مومنٹ آئی ہیو نو مکان. بٹ پریشان فرام پاکستان. ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہوں اور پھر ادیبوں اور شاعروں میں مفت تقسیم کر دیتا ہوں. اچھا اچھا. وہ آپ تو مہمان خصوصی ہیں نا مشاعرے کے, تو آپ کا سب وہاں انتظار کر رہے ہوں گے. مجھے اپنا وعدہ جی آپ جی جی کھانے سے پہلے ایک کپ چائے نہیں ہو جائے؟ چائے؟ ہاں. اچھا وہ آپ بھی پیئیں گے؟ جی 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 آپ جی پی لوں گا. اچھا بیٹھیے. ارے آئے نا بٹ صاحب, آئے بیٹھے 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 بیٹھے. جی شکریہ. ہاں تو آپ مالک مکان ہیں؟ جی جی. اچھا اچھا. یہ بتائیں کرایہ وغیرہ کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ کرایہ وغیرہ مل جاتا ہے نا ٹائم پر؟ ہاں جی کرایہ بالکل ٹائم پر مل جاتا ہے. مرزا صاحب 1-2 روز ادھر ادھر کر دیتے ہیں, لیکن آپا جی پہلی سے پہلے کرایہ دے دیتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اللہ سب کو ایسے کرایہ دار دے. آپ آپا جی کے کزن ہیں؟ ہاں جی جی میں کزن ہوں. بٹ صاحب آپ بہت ہی نفیس مالک مکان ہے. یہاں کے کچھ حالات پتہ ہے؟ حالات سب ٹھیک ٹھاک ہیں. میں سمجھ رہا ہوں. یہ ویسے بیگم کلیم مجھے سمجھ میں نہیں آئی. یہ کون بیگم کلیم؟ اب وہ شاعرہ, وہ جو اچھا اچھا. ہاں ہاں اچھا. جی جی وہ سمجھ میں نہیں. کیوں؟ ابھی راستے میں مجھ سے کہنے لگی جی جی بٹ گاڑی روکو, میں گاڑی چلاؤں گی. میں نے روک دی. گاڑی سیدھی دمبوں کی دکان پہ لے گئی, 2 دمبے خرید لیے, مجھ سے اٹھوائے اور پھر میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھوائے. پرس کھولا تو 45 روپے, 2700 روپے میں نے دیے اور سارے راستے دمبوں کو گھاس کھلاتا رہا. اور جب ذرا رومانٹک بات کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگی کہ قربانی کے دمبوں کے بھی کان ہوتے ہیں, اپنی گفتگو کے دائرے کو قربانی تک محدود رکھو. پھر خود تو یہاں اتر گئی, میں دمبے گھر چھوڑنے گیا اور وہاں کلیم صاحب نے مجھ سے دہی اور سب گول منگوایا. دس از ویری بیڈ, ویری بیڈ. ویسے آپ یہ بیگم کلیم کو کب سے جانتے ہیں؟ 1 گھنٹے پہلے یہاں ملاقات ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ باہر کیوں لگے تھے؟ او جی وہ آشفتہ کانپوری کا سر سینے کے لیے ڈاکٹر صاحب آئے تھے, ان کو چھوڑنے واپس جا رہا تھا, ساتھ بیٹھ گئی. اچھا اچھا. بٹ صاحب دمبے چھوڑا ہے آپ؟ جی ہاں چھوڑا ہے. کیا کر رہے تھے؟ کلیم صاحب کے ساتھ 3 پتے کھیل رہے تھے. دمبوں نے ہی پہلا ہاتھ جیتا تھا. چائے تیار ہے. اچھا آپا جی میرا خیال ہے کہ میری چائے کی پیالی مجھے دے دیں, تھوڑا سا مشاعرہ سن لو,
आधे घंटे से मुशायरे का मेहमान खुसूसी दुम्बों को घास खिला रहा है। क्या मतलब? आपको ये ऐसे ही कह दिया था। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपा जी, ये तो मालिक मकान होने के नाते मेरा फर्ज था। आपकी वजह से आज आशिफ्ता कानपुरी का सर सिल गया। हाँ जी 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 जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा। हाँ भी चुन्नी जी। आओ बैठो बैठो, मुझसे बात ही नहीं होती कि। अच्छा ये बताओ, मिर्जा साहब करते क्या है? मिर्जा साहब करते क्या है? वो इफ्तिखार भाई बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, तहजीब और इंसानियत शराफत की ना खत्म होने वाली राह गुजर। नहीं, मेरा मतलब था कि आमदनी का क्या जरिया है? मिर्जा के कॉलम्स, मज़ामीन और बच्चों के मुशायरों से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। जी हाँ। देखो चुन्नी, बुरा मत मानो, लेकिन इस आधे घंटे में मैंने अंदाजा लगा लिया है तुम लोग परेशान हो। अरे इफ्तिखार भाई, देखिए अब हर पढ़ा लिखा इंसान जितना परेशान होना चाहिए उतने ही परेशान हम लोग भी हैं। बस अल्लाह मिर्जा के दम को रखे। आपको सुन के हैरत होगी, वैसे आज तक मिर्जा ने मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया। कोई चीज ऐसी नहीं जो लाके नहीं दी, जो मांगा वो पहनाया, हर ख्वाहिश को पूरा किया। मेरे पास खुदा का दिया बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ डॉलर्स लाया था, ये तुम रख लो। नहीं इफ्तिखार भाई, नहीं, देखिए ये गलत बात है। इनको आप प्लीज जेब में रख लीजिए, इसलिए कि मिर्जा आ गए तो कयामत खड़ी हो जाएगी जी। और वैसे भी परेशानी तो आने जाने वाली बात है, और परेशानी अगर कभी हुई भी तो आप ही को लिखूंगी, और मैं किसको लिख सकती हूँ, है ना? आप रखिए, और आप यकीन करें हम लाखों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको रख लीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे भाई इफ्तिखार साहब, आप यहाँ बैठे मशायरे में नहीं आए? मिसेस कलीम ने तो लूट लिया। बट को? अरे नहीं भाई, मशायरे को पुल्टी से बेहतर जमीन में गजल कही है। ओहो, आइए ना। हाँ चलते। चुनी, इस बैग में तुम्हारे और मिर्जा साहब के लिए कुछ चीजें हैं। अच्छी। आइए चलेंगे। आइए। तुम नहीं चलोगे? नहीं, इसलिए कि शायरों का यहाँ आना मना है और मेरा वहां जाना मना है। अच्छा ठीक है, आइए। अरे सो गई हो क्या? उठो भाई। अभी तो आंख लगी थी। कहाँ गए थे तुम? अब के हम बिछड़े तो शायद कबाबों में मिले। हैं? हाँ। चले कहाँ गए थे? अरे भाई, भट्ट साहब ले गए हैं इफ्तिखार साहब को होटल। रास्ते में मैं समत कबाबिये के वहां उतर गया, वहां से ये सीखें खरीद के ले आया हूँ। हाँ हाँ, और सुबह इफ्तिखार साहब यहाँ से नाश्ता करके एयरपोर्ट जाएंगे। ये सीखें क्यों लाए हो? क्या पागल हो गए हो? नहीं, नॉर्मल हो गया हूँ। तुम ठीक कहती थी बेगम, 30 सालों में अदब से इतना नहीं कमाया जितना 30 दिनों में इन कबाबों से कमा लूंगा। मिर्जा देखो, बात तो सुनो। मैं तो हमेशा मजाक करती रहती थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे वालिद को अदब से बहुत ज्यादा लगाव था। अरे कबाब खाने और लगाने का तो उनको सिर्फ शौक था बस।
बस और क्या। हाँ 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए और तुम्हें समझ न सका। तुम तो मोहब्बत करने की नहीं, अदब करने के काबिल हो। आज से जो तुम कहोगी मिर्जा तुम्हें ला के देगा, जो चाहोगी मिर्जा तुम्हें देगा। मुझे माफ कर देना बानो, पैसा कमाने की इतनी अच्छी तरकीब और आज तक मैंने इनका इस्तेमाल ही नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या कर रहे हो? अपना नया मजमून क्यों फाड़ दिया तुमने रे? अरे क्या फायदा ऐसे मजमून का? कितने पैसे मिल सकते हैं इनसे? कितना रुपया मिलेगा और कितनी दफा मांगने के बाद मिलेगा? एक हाफ प्लेट बिहारी कबाब की 50 रुपए। 50 रुपए। मिर्जा, तुम्हें इफ्तिखार भाई के आना बुरा लगा ना, है ना? नहीं, ये बात नहीं है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान। ये मुस्तफा जैदी वाला मजमून क्यों फाड़ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मिर्जा? शायद तुम्हें नसीब हो है कुश्तगाने शब, रूए उफक पे सुबह के आसार देखना।